السلام علیکم. تفتیش سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی حالت جو ملک کی بہت زیادہ دگرگو ہے. بہرحال جہاں پہ لوگ بھوک اور افلاس سے یعنی تڑپ رہے ہیں اور سحری اور افطاری کے لیے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے لوگ بہت پریشان ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے رحم دل بندے، برگزیدہ بندے بھی جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو رات کو جیسے میں بتایا تھا داؤد پٹھان شیرخانی صاحب جو کہ شیرخانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین بانی، تو ان سے چند بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ بتاتے چلے کہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہے ماشاءاللہ. اس سے پہلے جو رات کی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. کسی درد مند کے کام کسی ڈوبتے کو چھال دے، کسی درد مند کے کام کسی ڈوبتے کو چھال دے. یہ نگاہ مستی کی مستیاں، یہ نگاہ مستی کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے. کسی درد مند کے کام. شخصیت کے مالک داؤد پٹھان شیرخانی صاحب یہاں پہ موجود ہے. سر جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کے بعد سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں کر آپ نے جو ہے نا اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور لوگوں کا درد کیسے آپ پہ دے. شہنشاہ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے تفتیش نیوز پورے ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال چاہے وہ کورونا ہو، چاہے پچھلے رمضان المبارک کا مہینہ ہو، تو الحمدللہ یہ جو مستحق لوگ ہیں جو ہمارے، اور یہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ انتہائی پسماندہ اور یہاں پہ انتہائی غریب لوگ رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فرید کالونی، رحیم شاہ کالونی، ریاض آباد اور فقیر کالونی گلشن غازی میں انتہائی غریب لوگ ہیں. مہنگائی کے دور میں یہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کے لیے بیچارے در بدر گھومتے ہیں. اور بے روزگاری کا جو آپ کا پتہ ہے کہ سارے مزدور طبقہ لوگ ہیں اور پھر بے روزگار ہے. اور دوسری بات یہ کہ پچھلے سالوں ہم دیتے تھے اسٹال لگا کے اس اسٹاپ پہ، آپ کو بھی پتہ ہے ہر سال. تو اس دفعہ جو ثانیہ یہ آیا ہے اپنا سائڈ میں جو واقعہ ہوا دل خراش واقعہ تھا، افسوسناک واقعہ تھا. بہت شدید. 12 خواتین جو ایک بوری آٹے کے لیے بیچاری جو پاؤں کے نیچے رندی گئی ہے اور مر گئی ہے، شہید ہو گئی ہے، ان کے گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم اسٹال لگائیں یا مجمع لگائیں، کسی کی عزت نظم مجروح نہ ہو، تو یہ ہم نے تکلیف کی کہ ہر گھر میں الحمدللہ رات کو 2 بجے آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہو. یہ تیسرا چوتھا دن ہے جو ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ گلی میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے لسٹیں بنائی ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کون غریب ہے کون مستحق ہے، کیونکہ علاقے کا میں ایک سوشل ورکر ہوں، سماجی ورکر ہوں، سیاسی ورکر ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ ہم شیرخانی ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے یہ میں نے بنایا. اور اس میں میرے جو برادران سے، جو میرے بھائی شیرخانی برادرز، یہ ان کے تعاون سے اور انشاءاللہ اسی شیرخانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم مسلسل انشاءاللہ ہر سال دیں گے. بل اس دفعہ تو میرا ارادہ ہے کہ یہ جو بیوہ عورتیں ہیں، غریب جو عورتیں ہیں، جو جن کے یتیم بچے ہیں، تو آنے والے سال اللہ نے چاہا میں ان کو سلائی مشین میں دوں گا ان کو، تاکہ بجائے کہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرے تو اپنا محنت کرے اور اپنا گزر بسر کریں. اور انشاءاللہ شیرخانی ویلفیئر پلیٹ فارم سے میں علاقے میں ایجوکیشن پہ کام کروں. ایجوکیشن پہ جو بچے بے تعلیم گم رہے ہیں، ان کو اگر پینسل کی ضرورت ہے، بکسے کی ضرورت ہے، ان کو یونیفارم کی جو بھی ہو، تو انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے انشاءاللہ میں. ایک اور چیز دیکھی، کچھ لفافے آپ کس مد میں بانٹ رہے تھے؟ یہ لفافے راشن کے ساتھ ساتھ جو یتیم بچے ہیں، کیونکہ ان کی عید، یہ کل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ گزر رہے تھے، وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ممبر صاحب اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ میرے 2 معصوم بچے، خدا جانتے ہیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ میں ان کو عید میں پہنا سکوں. میں نے دیکھا یقیناً بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، کپڑے پٹے تھے. ان کے ساتھ جو وہ بزرگ کے اوپر، میرے بچوں کے اوپر آیا تر جو تھے وہ میں نے کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے اللہ نے چاہا اور زندگی رہی کہ مستحق جو لوگ ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، تو ان کے لیے کفن اور دفن کا جو سسٹم ہے، جو سلسلہ ہے، وہ اسی شیرخانی ویلفیئر پلیٹ فارم سے ہوگا انشاءاللہ. مزید ہمارا یہ خدمت کا سلسلہ چلے گا، مگر آپ کے چینل کے توسط میں ان صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں
کہ آپ جب اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہو, اچھے کپڑے پہناتے ہو, اپنے اچھے جوتے دلاتے ہو, بلکہ ان کے مشغلے کے لیے ان کو اچھے مہنگے موبائل دلاتے ہو, تو خدا کے لیے اللہ کے حضور آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے پڑوس میں یتیم بچے بھوک سے رو رہے ہوں, آپ کے پڑوس میں بیوہ بہن بھوک سے تڑپ رہی ہو, تو آپ سے پوچھیں گے. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے پڑوس میں ارد گرد میں سکھ تھے, ہندو تھے, عیسائی تھے, کرسچن تھے, جو بھی تھے, انسان اگر وہ انسانیت کے ناطے جب وہ بھوک سے مریں گے یا خودکشی کریں گے یا بھوک سے تڑپیں گے, تو اللہ کے حضور اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. جس طرح پچھلے دنوں رحیم شاہ کالونی میں ایک بے روزگار نوجوان نے 3 بچے جو اس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ بابا جی ہمیں سوٹ دلاؤ, ہمیں کپڑے دلاؤ, ہمیں جوتے دلاؤ, اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کے پاس روزگار نہیں تھا. آخر کار وہ دل برداشتہ ہو کے اس نے اپنے آپ کو پھانسی چڑھا دی 15. میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں کہ شاید اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کی ہیلپ کرتا. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اللہ کے حضور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. ادھر جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں, میری ان سے درخواست ہے, درد مندانہ اپیل ہے کہ خدا را اپنے اڑوس پڑوس میں نظر رکھیں, اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی ضرور مدد کیجیے. بس میں آپ بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. بہت شکریہ داؤد شیرخانی صاحب, آپ نے جیسے دیکھا لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں, اور میں بھی لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا ان کی بات کو آگے کروں گا, برائے مہربانی اڑوس پڑوس ایسی نظر رکھے تاکہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہو ایسا نہ ہو کہ وہ مانگے, بلا مانگے آپ جائیں, انہی کی طرح راتوں کو دروازہ کھٹکھٹائے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے جو پیسے ان میں اوروں کا بھی حق رکھا ہوا ہے. مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز شہنشاہ فانی.